الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششدہات بھی ہے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معزز و محترم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بار احسان، اس کا شکر، اس کی مہربانی، اس کی خاص کرم نوازی کہ اس نے ایک بار پھر ہم سب کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جن 70,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جمعۃ المبارک کے صدقے سے بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا فرمانا ہے، ان 70,000 لوگوں میں اللہ ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ برادران اسلام، خطبے میں جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت و مرتبے والا وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، باقی سارے انسان عام ہیں۔ آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو مجھے موضوع عطا فرمایا گیا، انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرنا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی کے متعلق کچھ گفتگو زیر بحث رہے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور قابل عمل باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہے، بڑا ہولناک دن ہے، بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دن ہے۔ قیامت کا دن ہر ایک کے لیے بڑی پریشانی کا دن ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس دن کی تیاری پہلے سے کی ہوگی۔ یار وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جو قیامت کے دن دھوپ میں نہیں جل رہے ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمایا ہوگا۔
کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں اور آپ اگر اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائیں کہ وہ صفتیں یہ ہیں کہ جن کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، تو کیا ہمیں وہ صفتیں اپنا لینی چاہیے کہ نہیں؟ اپنا لینی چاہیے۔ چلیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم انسانوں کے اندر ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں، ہمارا جو تعارف ہے وہ صفات کی وجہ سے ہے، نہ کہ ذات کی وجہ سے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ذاتی طور پر بڑا کمال والا ہوں، میری ذات بڑی بلند ہے، میری ذات بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا کمال والا ہوں، تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں، بلکہ وہ تو شیطان کے رستے پر چل رہا ہے۔ کیونکہ اپنی ذات کو کچھ سمجھنے والا جو سمجھتا تھا کہ میں ذاتی طور پہ کوئی چیز ہوں، وہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں بھی مانوں گا تو میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں، کیونکہ میری ذات بڑی بلند ہے، میں خود بڑا عرفہ و اعلیٰ ہوں، میں بڑے کمال والا ہوں، میں بڑی خوبیوں والا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ سارا کچھ شیطان نے سوچا تھا۔ پتہ چلا کہ ذاتی طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، بڑا عرفہ و اعلیٰ سمجھتا ہے، بڑا بلند مرتبے والا سمجھتا ہے، تو وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں، وہ تو شیطان کے رستے پر چل رہا ہے۔ ذاتی طور پر اگر کوئی کمال والا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ذاتی طور پر کوئی کمال والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند، سب سے عرفہ و اعلیٰ، سب سے زیادہ مرتبے والی، سب سے زیادہ منصب والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ایسی صفتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی ذاتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن میں صفات ہی صفات ہیں، جن میں کمال ہی کمال ہے، جن میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، وہاں غلطی کا امکان نہیں، وہ انبیاء ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہیں ان سے خطائیں نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسی ذاتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن میں کمال ہی کمال ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ لیکن میں اور آپ، ہم جو عام انسان ہیں، ہم جو عام آدمی ہیں، ہم ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں رکھتے۔ ہمارا جو تعارف ہے وہ ذاتی طور پر نہیں، ذاتی طور پہ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی۔ ہمارا جو تعارف ہے وہ صفتوں کی وجہ سے ہے، نہ کہ ذات کی وجہ سے۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا کے دلیل کے طور پہ اس بات کو مزید پکا کر دوں۔ ایک بہت بڑا حکیم فلسفی جسے آج بھی دنیا ارسطو کے نام سے جانتی ہے، وہ جنگل میں جڑی بوٹیاں کاٹ رہا تھا، کاٹتے کاٹتے تھک گیا تو ایک جگہ پر وہ سو گیا۔ تھکا اتنا ہوا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جس جگہ پہ سو رہا ہے وہ سونے کی جگہ نہیں، بلکہ وہ تو راہ گزر ہے، وہ تو راستہ ہے۔ اتنا تھک گیا تھا کہ وہ سڑک پر ہی سو گیا۔ اب
تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی سواری آئی۔ بادشاہ نے کہا کون ہے یہ جو سڑک پہ سویا ہوا ہے؟ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اٹھاؤ اسے۔ سپاہی گئے 2-4، جا کے اسے اٹھایا کہ بھائی تو راستے پہ سویا ہوا ہے۔ بجائے اٹھنے کے ارسطو کروٹ بدل کے پھر سو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، ایک تو سڑک پر سویا ہوا ہے، دوسرا اٹھانے سے بھی نہیں اٹھا۔ غصہ آیا بادشاہ کو تو گاڑی کا دروازہ کھولا، خود اتر کے آ گیا، آ کے پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ اس نے کہا پتہ نہیں تجھے سڑک پہ سویا ہوا ہے؟ ارسطو نے بازو ہٹا کے سر اٹھا کے پوچھا یہ کون ہے جو مجھے پاؤں کی ٹھوکروں سے مار رہا ہے؟ کون ہے جس نے مجھے پاؤں کی ٹھوکر ماری ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میں ہوں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں بادشاہ ہوں۔ تو ارسطو کہنے لگا اپنا تعارف کروا کہ تو کون ہے۔ بادشاہ ہونا کوئی تعارف نہیں، بادشاہ ہونا کوئی کمال نہیں، ذاتی طور پہ تو کیا ہے؟ اس نے پھر کہا میں بادشاہ ہوں، میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے، میرے پاس اتنی ساری زمین ہے جس پہ میں حکومت کرتا ہوں، میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، پیسہ ہے، بنگلے گاڑیاں ہیں۔ تو ارسطو نے کہا یہ ساری چیزیں تو باہر کی ہیں، وہ جو تو لشکر بتا رہا ہے، جو تو اپنی فوج بتا رہا ہے، یہ تو باہر کا حصہ ہے۔ جو تو حکومت بتا رہا ہے یہ بھی باہر کا حصہ ہے، تیرے جسم کا حصہ نہیں، تیرے وجود کا ٹکڑا نہیں۔ یہ مال و دولت بھی تیرے جسم کا حصہ نہیں، تیرے وجود کا ٹکڑا نہیں۔ تو بتا کہ تو ذاتی طور پہ کیا چیز ہے؟ تو اس پر پھر اس بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ ہم ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں، ہمارا جو تعارف ہے تو وہ صرف صفات کی وجہ سے ہے، ذاتی طور پہ ہمارے اندر کوئی خوبی کوئی کمال نہیں پایا جاتا۔ اپنے آپ کو بہت بلند سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے لوگ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں بلکہ وہ تو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں بڑی ذات والا ہوں، میں بڑا بلند ہوں، میں بڑا عرفہ ہوں، اعلیٰ ہوں۔ تو جو انسان ہو کر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑی ذات والا ہوں، میں خود ہی کوئی چیز ہوں، تو سمجھ لیں کہ وہ بھولا ہوا ہے، راہ راست سے پھٹکا ہوا ہے۔ ہمارا جو تعارف ہے ذاتی طور پر نہیں بلکہ ہمارا جو تعارف ہے وہ صفتوں کی وجہ سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ صفات کو بڑا مقام حاصل ہے، یہ جو مرتبہ حاصل ہوا یہ صفتوں کو ہی ہوا ہے، یہ کردار کو ہی حاصل ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوبیوں پہ نظر دوڑائیں، ہم اپنے کردار پہ نظر دوڑائیں، ہم اپنی صفات پر نظر دوڑائیں کہ ہماری صفات کیسی ہیں، اچھی ہیں یا بری ہیں۔ اگر ہماری صفات بری ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صفات کو اچھی کریں اور ایسی صفتیں اپنے اندر پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمارے اسلاف بھی اگر کسی نیک بندے کا تعارف کرواتے تھے تو وہ ذاتی طور پہ نہیں کرواتے تھے بلکہ صفات بیان کرتے تھے، اس کی خوبیاں بتاتے۔ آئیے میں آپ کو واقعہ سنا کر اس بات کو بھی دلیل کے طور پہ پکا کر دوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلطنتی امور پر کوئی مشورہ جاری ہے۔ دوسرے ممالک سے کچھ سردار ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا سب کو باہر بٹھا دو، ابھی میں ذرا مصروف ہوں۔ مشورہ جاری تھا ضروری امور پر، سارے سردار باہر بیٹھ گئے۔ اتنے میں پتہ چلا، کسی نے آ کر بتایا کہ حضور
جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، انہیں بھی انتظار کے لیے بٹھایا جائے یا اندر بلا لیا جائے؟ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ہمارے اسلاف اگر کسی کا تعارف کرواتے تھے تو وہ صفتوں کی وجہ سے کرواتے تھے، وہ خوبیوں کی وجہ سے کرواتے تھے، نہ کہ ذات کی وجہ سے۔ حضور جناب بلال تشریف لا رہے ہیں، انہیں اندر بلایا جائے یا انہیں بھی انتظار کے لیے بٹھا دیا جائے؟ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہ بلال کو بٹھانا نہیں، بلکہ بلال کو سیدھا ہی اندر آنے دو۔ جب حضرت بلال دروازے پہ تشریف لائے تو جناب سیدنا فاروق اعظم اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور اس طرح کر کے بازو کھول لیے، اور انداز دیکھیں، زبان پر جو لفظ جاری ہوئے کتنے پیارے ہیں۔ فرمانے لگے، مرحبا مرحبا سیدی بلالا، میرے آقا بلال آ گئے۔ بازو کھول لیے، بغل گیر ہوئے، ملاقات کی، مسند پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جب بٹھایا نا تو جو باہر سردار بیٹھے ہوئے تھے انہیں اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، جناب سیدنا بلال سے پہلے تو ہم آئے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم کی بڑی شہرت سنی تھی، لوگ کہتے تھے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم بڑا انصاف کرنے والے ہیں، بڑے منصف ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی انصاف نہیں ہوا۔ اور بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے ہم آئے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہ دیکھا جاتا، ملاقات کے لیے پہلے ہمیں بلایا جاتا، لیکن کیا ان کے انصاف کا معیار ہے؟ ہم پہلے آئے ہیں، ہمیں بٹھا دیا ہے، اور جناب بلال بعد میں آئے ہیں تو اندر ہی نہیں بلایا بلکہ کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے اور اپنے ساتھ مسند پر بھی بٹھا لیا۔ بڑی بات ہے، بڑا انصاف والا ہے۔ سردار باتیں کرنے لگے، کس نے آ کے جناب سیدنا فاروق اعظم کو بتایا کہ حضور وہ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جو باہر دوسرے ملکوں سے سردار ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب کو اندر بلا لیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، جناب بلال ذرا اپنی پشت مبارک سے کپڑا تو ہٹائیں، اپنی کمر مبارک ننگی تو کریں، میں ان لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی نے اپنی کمر ننگی کی، کمر پر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں زخموں کے نشانات نظر آئے، تلواروں کے نشان نظر آئے، انگاروں کے نشان نظر آئے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر یہ جو نشانات ہیں یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک وقت تھا کہ جب امیہ بن خلف لوگوں کو اسلام نہیں لانے دیتا تھا، کلمہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، یہ جناب بلال کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ امیہ بن خلف نے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، انگاروں پر لٹایا تھا، تلواریں ماری تھی، بہت تشدد کیا تھا، جس طرح وہ ظلم کر سکتا تھا اس نے ظلم کیا تھا۔ لیکن یہ وہ بلال ہیں، تپتی ہوئی ریت کو برداشت کر لیا، دہکتے ہوئے انگاروں کو برداشت کر لیا، امیہ بن خلف کی مار کو برداشت کر لیا، لیکن رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کی، عہد کی پکار کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، جناب بلال تو وہ ہیں جو تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر بھی رسول اللہ سے وفا ہی کرتے رہے۔ میں نے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اندر آنے کی اجازت اس لیے دی، میں نے جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہو کر استقبال اس لیے کیا کہ جناب سیدنا بلال نے امیہ بن خلف کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ رسول کی محبت میں آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ہے جناب بلال، اس لیے میں نے حضرت بلال کو فوراً اندر آنے کی اجازت دی، اس لیے میں نے کھڑے ہو کر حضرت بلال کا استقبال کیا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف بھی
اگر کسی نیک بندے کا تعارف کرواتے تو اس کی ذات کو بیان نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی صفات کو بیان کرتے تھے، اس کی خوبیوں کو بیان کرتے تھے، جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے جناب بلال کے کردار کو بیان کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسی صفتیں پیدا کریں، ایسی خوبیاں پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ کون سی ایسی خوبیاں ہیں، کون سی ایسی صفتیں ہیں؟ آئیے میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں سنیے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام عادل، ایسا حکمران جو عادل ہے، ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا ہے۔ گھر میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں میں جو بڑا ہے وہ حکمران ہے۔ ایک علاقے کا جو بڑا ہے، ناظم کہہ لیں، کونسلر کہہ لیں یا نمبردار کہہ لیں، یہ جو بڑے ہیں یہ حکمران ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حکمران جو اپنی رعایا پر عدل اور انصاف سے کام لینے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَاءٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ تیسرے نمبر پہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، ایسا نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا۔ مسجد کے ساتھ دل لگنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھ کے باہر نکلا ہے تو اب اس کے دل میں یہ خیال نہیں کہ میں وہ کروں یہ کروں، نہ، اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ کب اگلی نماز کا وقت ہو، اگلی اذان ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے واپس مسجد میں آ جاؤں۔ اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، کہ جس کے دل میں یہ بات ہو وہ نماز پڑھ کے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے مسجد سے باہر نکل رہا ہے۔ جب اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب باہر نکلا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آئی کب اگلی نماز کا وقت ہو، کب میں دوبارہ آؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں مسجد کے ساتھ دل لگ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کا مسجد کے ساتھ دل لگ جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا، جو 2 آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کی اور پھر اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رو رہا تھا، روتے روتے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کی یاد میں رویا، اللہ کا ذکر کر کے رویا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ہو گئے 5 قسم کے آدمی۔ 6 نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی جسے کسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نے گناہ کی دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا آدمی جس نے کسی خوبصورت لڑکی کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ہو گئے 6 قسم کے آدمی۔ 7ویں نمبر پر اور اس حدیث مبارک کے تحت جو آخری آدمی ہے، آخری خوبی ہے، وہ کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَخَافَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَنْفَقَ يَمِينُهُ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چھپ کر صدقہ کیا، اس طرح صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے 7 آدمی ایسے بتائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کون کون سے آدمی ہیں؟ پہلے نمبر پہ نبی پاک نے فرمایا امام عادل، ایسا حکمران جو انصاف کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ نوجوان، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا جو 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا جسے کسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نے گناہ کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 6 نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے یہ سمجھایا ہے یار کی یاد میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ۔ میں جو اللہ کی یاد میں رویا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7واں اور آخری انسان، آخری آدمی وہ جس نے چھپ کر صدقہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات محترم، یہ وہ 7 آدمی ہیں حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ جن آدمیوں میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا سمجھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد